اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرنے کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے طریقہ، کیونکہ یہ سورہ نساء میں ہم نے دیکھا کہ خانگی معاملات جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، معاشرتی معاملات جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ سارا فوکس کیا گیا ہے۔ سو یہاں ایک اصلاح کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اصلاح اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر انسان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اس ظلم اور یا زیادتی کو جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کو جگہ جگہ بیان کرتا نہ پھرے، ٹھیک ہے؟ جہرن مطلب ایسے ہی اٹھے ہر ایک کے آگے بات کو لے کے بیٹھ کے، ہمارے یہاں عام طریقہ یہی ہے نا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں دیتا، مثلا ہسبینڈ وائف کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ کل موضوع بھی یہی چل رہا تھا۔ سو تو اس میں ہر ایک کو بات کرنا، پہلے خود رونا دھونا، پھر بچوں کے سامنے شکوا، پھر ماں کے سامنے شکوا، پھر بہن کے سامنے شکوا، پھر سہیلی کا فون آ گیا اس کے سامنے شکوا، پھر محلے سے پڑوسن کوئی آ گئی ان کے سامنے شکوا، اور وہ ایک سلسلہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے اشتہار نہیں لگانے چاہیے۔ کیوں نہیں لگانے چاہیے؟ اس سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس سے برائی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے؟ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، جو معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسی آ، چیزیں، ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کی تشہیر کرتے ہیں تو وہ پھیلتے ہیں۔ سو اس چیز کے لیے یہ اصول دیا گیا ہے کہ جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو اس میں آپ اول تو یہ دیکھیں کہ آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، یعنی بہترین یہ ہے کہ معاف کر دیں۔ دیکھیں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے، تو یہ بات اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ اس کا چرچا جو ہے وہ محفلوں میں ہوتا رہے، رائٹ؟ سو اول یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود درگزر کرنے والے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ انا کا انت العفو تحب العفو، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود عفو قدیرہ ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہی تو دوست بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کی یہ صفت ہے، وہ معاف کرتا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ جیسے سورہ نور میں آتا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے جب انہوں نے وظیفہ بند کر دیا تھا مستح کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جب ہم یہ پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی اپنے دل بڑے رکھنے چاہیے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہم سے بھی بہت کچھ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ہم اپنی تقوی کی استطاعت دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان صبر ہی نہ کر سکتا ہو، انسان اللہ پر بھروسہ ہی نہ کر سکتا ہو۔ اب ہر انسان کی ایک استطاعت ہوتی ہے نا۔ سو اب دیکھیں گے، اب آپ صبر کریں، آپ اس میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ اس میں اپنے اپنے جو آپ کا اپنے حصے کی بھلائی کرتے جائیں، تو انشاءاللہ جو فریق ثانی ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیں گے۔ صحیح؟ سو کیا کرنا ہے؟ اولن یہ کہ معاف کر دینا ہے، کیونکہ جب ہم جگہ جگہ برائی کو بیان کرتے ہیں نا، یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ جہرن کسی ایسے معاملے کو اٹھاتا ہے تو وہ پھیلتا ہے۔ کیسے پھیلتا ہے؟ مثلاً جیسے گھر میں سب لوگ بیٹھے ہیں نا، تو نماز کا وقت ہو گیا، اب ایک شخص اگر جس کی سب فالو کر رہے ہیں، باپ ہے مثلاً، تو وہ سستی کرتا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے نماز کے لیے، وہ ایک جہرن اپنی ایک اس کا اظہار کر رہا ہے اپنی کوتاہی کا، تو باقی لوگ بھی سست پڑ جاتے ہیں۔ یعنی برائی جو ہے
وہ اسی طرح پھیلتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں، یا اگر آپ بیان کریں گے تو وہ آپ کی بیان کی ہوئی برائی برائی سے دوسرے سیکھیں گے، یا اس کو اپنی لائف کے اوپر رکھ کے دیکھنا شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے پہلے ان کو وہ اپنی زندگی میں وہ کمی نظر نہ آ رہی ہو، آپ کے بیان کرنے سے نظر آنے شروع ہو جائے تو ان کے اندر ناشکری آ جائے۔ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس پر کوشش کرنی ہے کہ معاف کر دیں اور جہرن بیان نہ کریں۔ اب سلوشن کیا ہے؟ پھر کیا کرے اگر کوئی بازی نہیں آتا اور زیادتی پر زیادتی کرتا چلا جا رہا ہے؟ تو پھر اس کو وہاں بیان کریں جہاں سے اس کا سلوشن ملتا ہے۔ آپ قاضی وقت کے پاس جائیں، پہلے گھر کے معاملے ہیں خود سلجھائیں، خود نہیں سلجھ رہے تو گھر کے کسی بڑے کو انوالو کر لیں، گھر کے اندر انوالو کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے گھروں کا کہ راز رکھنا عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنا جتنا زیادہ ایکسپوز کریں گے نا اپنے معاملات کو لوگوں کے ہاتھ میں، اتنا ہی زیادہ تماشا بنے گا۔ سب سے زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اگر معاملات ہیں تو وہ آپ کے کمرے میں ہی سالو ہو جانے چاہیے، باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ اگر فرض کریں سلوشن نہیں نکل رہا تو پھر کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فیملی میں سے، اپنے گھر میں سے عقل مند خیرخواہ لوگوں کو حکم بنا لیں۔ پھر بھی سلوشن نہیں نکلتا تو پھر قاضی وقت کے پاس جائیں، عدالت میں جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، وہاں سے سلوشن لیں، بجائے اس کے کہ مرد اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے، بیوی اپنی سہیلیوں میں اپنی کزنوں میں بیٹھ کر اس کی برائیاں کریں۔ ایک فساد ہے کہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے، سلوشن نہیں نکلتے۔ جگہ جگہ خرابی بیان کرنے سے فساد پھیلتا ہے، اس کا حل نہیں نکلتا۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اصلاح کا طریقہ یہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو درست کر دیتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ لوگوں میں اس کی تشہیر کرے، وہ خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اصلاح کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي، تو وہ شخص جو بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو وہ شخص جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے، وہ تمہارا بہترین دوست بن سکتا ہے۔ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرے۔ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، کس نیت کے ساتھ؟ کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میں کس نیت سے یہ کام کر رہی ہوں، میں خیر چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اگر میں ان کو معاف کر دوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اصلاح اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، آسان طریقے سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن نحن اعلم بما یصفون، لوگ جو بھی کہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ پھر ہم خود جو ہے بد کلامی پر اپنی زبان کو آلودہ کریں، یا بدلہ لینے کے چکر میں ہم اپنی توانائیاں صرف کریں؟ معاملہ اللہ کے سپورٹ کیجئے۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود العفو ہے، حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہیں، قدیرہ، حالانکہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن وہ معاف کر دیتے ہیں بندوں کو، رائٹ؟ اللہ کو پسند ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور کیا چیزیں اللہ کو نہیں پسند؟ جیسے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ سو دین میں مطلب نیکی کے راستے میں کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں۔ ڈوز تو ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں، یہاں پر ڈونٹ سے ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، جہرن خرابیاں، کسی کی کوتاہیاں، کسی کی غلطیاں جہرن بیان کی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو، پیچھے بھی ہم پڑھ کے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، پہلے بھی پڑھا ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، پہلے پارے میں ہم پڑھ کے، پھر واللہ لا یحب الظالمین، پھر کل پڑھا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، شیخی خورے لوگ، تکبر کرنے والے لوگ اللہ کو نہیں پسند، ظالم لوگ اللہ کو نہیں پسند، ظلم نہیں پسند، فساد نہیں پسند۔ پھر اسی طرح ان اللہ لا یحب من کانا خوانا عظیما،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خیانت کار پسند نہیں، گناہ کے اوپر مائل لوگ پسند نہیں۔ ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ ان اللہ لا یحب الفریحین، اللہ کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے لوگ پسند نہیں جو ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہیں۔ ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو اللہ کو پسند نہیں، اور یہاں ہم نے یہ سیکھا کہ ہر جگہ اپنے دکھڑے کھول کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف وہاں جا کے بیان کریں جہاں سے اس کا سلوشن مل سکتا ہو۔